الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والكبرياء لله. الحمد لله والصفات لله. الحمد لله والأمر لله. الحمد لله والهيبة لله. الحمد لله والحكم لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة موحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت ليلة المعراج الأنبياء والصلوات الخمس وخواتيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على أنوار محمد صل على روضة محمد. اللهم صل على محمد صل على إمامة محمد أمانة محمد خطابة محمد خطابة محمد لطافة محمد شرافة محمد. اللهم صل على محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمد صل على ذات محمد. اللهم صل على محمد بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله على محمد. اللهم صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأكملنا على محمد. اللهم صل على حبيبك ونبيك وأولانا ومولانا على محمد. اللهم صل على محمد صل على ووصل محمد ونسل محمد وعدل محمد وسنة محمد. اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعزما في القائنات. اللهم صل على حكم حكمة محمد وفضيلة محمد وشريعة محمد ونصيحة محمد. اللهم صل على محمد
هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا على محمد. اللهم صل على جمال محمد كمال محمد وإكمال محمد. اللهم صل على رجلين محمد شفتين محمد عينين محمد. اللهم صل على بطن ظهر محمد ظهر عشر عشاء فجر محمد. اللهم صل على رفيق محمد صديق محمد. اللهم صل على عدل محمد شجاعة محمد وعمر محمد. اللهم صل على قرآن محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان بن عفان محمد. حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وحبيبة محمد وشريفة محمد وعائشة خديجة وأم حبيبة وحفصة على محمد وآزمة وناعمة وراكعة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب على محمد. اللهم صل على أصحاب محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم أصول محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تراشا پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا. صحرا کو میرے رب نے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے محمد مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے کی جائے گی. اس مناسبت سے کہ رجب کے مہینے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو پروردگار عالم نے معراج کروائی ہے. آسمانوں پر بلا کر رجب کے مہینے کے اندر
22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن بھی تھا۔ اس مناسبت سے میں نے تقریباً 2 جمعے پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے۔ آج میں انشاءاللہ چند ایک باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں پر بلا کر کروائی ہے۔ باقی نبیوں کو معراج زمین پر ہوئی، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رب العالمین نے آسمانوں پر کروائی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت، بلندی اور مقام ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تاکہ ان کے ماحول پر ہم اپنی کچھ نشانیاں ظاہر کریں، انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر ایک بات سننے والی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس جیسا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اس جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے، رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ اس آیت کے اندر معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت آتے ہیں، ایک جانور کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا، اور وہ انتہائی تیز رفتار کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئے۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا، جسے قرآن اسرا کہتا ہے۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر لے کر کے ہر ایک آسمان پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے، جو پیغمبر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے۔ اسی موقع پر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ہی واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر آئے۔ اس آیت کے اندر سفر معراج کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ پہلے مشکلات آتی ہیں، صدمے آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کے بعد پھر انعام ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، شانیں ملتی ہیں، مقام ملتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کسی کو پہلے عزت دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اسے گاڑیاں، مال، دولت، کوٹھیاں دی جائیں، عہدے دیے جائیں، پھر اسے ذلیل کر دیا جائے، اسے تخت دار پہ لٹکا دیا جائے، اسے عزت نہیں کہتے، اسے ذلت اور رسوائی کہتے ہیں۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر قرآن کریم کی چند ایک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ عزت کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پکڑا، جنگل میں لے کر چلے گئے،
حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو اتار دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا، کہنے لگے یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ قافلے والے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے اٹھاتے ہیں اور مصر کے بازار میں آ کر بیچ دیتے ہیں۔ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی عزت، ایسا انعام دیا کہ مصر کے بازار میں پہنچایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا اور سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ اسے عزت کہا جاتا ہے۔ پہلے مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، بھائیوں نے یہ کہا، یہ ارادہ کیا کہ مر جائے گا یہاں پر، لیکن رب العالمین نے عزت دی، عظمت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی خاطر جتنی مجھے تکلیفیں دی گئیں اتنی کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایسے ایسے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جنہیں ناحق قتل کیا گیا، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق انہیں قتل کیا گیا۔ اس کے باوجود آمنہ کے لال نے فرمایا کہ دین کی خاطر جتنی مجھے تکلیفیں دی گئیں، جتنی مشکلات سے مجھے گزارا گیا، کسی اور پیغمبر اور رسول کو نہیں گزارا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک قید رہے ہیں۔ چاروں طرف پہاڑ، درمیان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا کافروں نے، اور اس قید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اب کافروں نے ایک معاہدہ لکھوایا کہ جو لوگ مسلمانوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، اگر آج کے بعد کوئی نظر آیا تو اسے بھی قید کر دیا جائے گا، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا کہ انہیں کوئی چیز نہ دی جائے، ان سے تعلق ختم کیا جائے۔ مصیبت اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت پر انہوں نے ڈال دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور بھوک کی کیفیت ہم پر اس طرح طاری ہوئی کہ ہم اپنی جوتوں کے چمڑے منہ میں چبا کر گزارا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں شامل تھیں، ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔
جب ہوا چلتی تو باہر سے پتے اڑ کر اس گھاٹی کے اندر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں کو اٹھا کر اپنی گود کے اندر رکھ لیتے اور فرماتے، او میری زینب، آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے نا، یہ دین بڑا مشکل ہم تک پہنچا ہے، بڑی آزمائش کے ساتھ، مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ ہمیں تو یہ دین ماں کی گود کے اندر مل گیا، ہمیں تو یہ کلمہ ماں کی گود کے اندر مل گیا، اسی لیے تو ہم نخرے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، او میری زینب، او میری ام کلثوم، او میری فاطمہ، او میری رقیہ، آج محمد کے پاس سے، محمد کے ہاتھوں سے سوکھے ہوئے پتے کھا کر گزارا کر لو۔ جب رب العالمین نے یہ سارے حالات دیکھیں تو اللہ نے فرمایا، ان مع العسر یسرا، اے میرے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دکھوں کے بعد سکھوں کا زمانہ آنے والا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بدماش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ ایک بدماش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو سے پکڑا، دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بازو سے پکڑا، تیسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں اپنا گھٹنا مارا۔ جب ہاتھ چھوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بعد زمین پر گر پڑے۔ یہ دین ہم تک ویسے نہیں پہنچا، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت ہوئی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت قربانیاں دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، برادری نے، رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، وفادار بیوی، اطاعت کرنے والی، فرما بردار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا صدمہ، جب رب العالمین نے یہ سارے صدمے دیکھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج کروائی۔ دنیا کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ جب کسی کا کوئی دوست پریشان ہوتا ہے تو اس کا دوست آتا ہے گاڑی لے کر، اسے لاہور لے جاتا ہے، اسلام آباد، کراچی سیر کرواتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کرواتا ہے کہ میرے دوست کے غم ہلکے ہو جائیں۔ جب رب العالمین نے دیکھا کہ میرے محبوب پر بڑے غم آئے، بڑی مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، تو پھر رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رب العالمین کے پاس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے معراج کی رات، تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بہت ساری شانوں سے نوازا، بہت سارے انعام دیے۔ اے میرے محبوب، میں نے کبھی آپ کو یاسین کہا،
اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو والضحیٰ کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو واللیل اذا سجا کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو لا اقسم بہذا البلد کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو الم نشرح لک صدرک کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو ورفعنا لک ذکرک کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو لا اقسم بہذا البلد کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کو محمد الرسول اللہ کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کے یار صدیق کا تذکرہ کیا، والذین معہ کہا، میں نے کبھی آپ کے عمر کا تذکرہ کیا، اشداء علی الکفار کہا، میں نے کبھی آپ کے عثمان کا تذکرہ کیا، رحماء بینہم کہا، میں نے کبھی آپ کے علی کا تذکرہ کیا، تراہم رکعا سجدا کہا، اے میرے محبوب میں نے کبھی آپ کے یاروں کا تذکرہ تورات میں کیا، انجیل میں کیا، زبور میں کیا، کبھی ان کے سجدوں کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے رکوع کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے قیام کا تذکرہ کیا، اے میرے محبوب میں نے آپ کے یاروں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب آپ کے سارے یار جنتی ہیں، اے میرے محبوب میں نے آپ کو یہ سب کچھ دیا، اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار یہ تیری شان، عظمت اور مقام ہے کہ تو نے مجھے اتنی عزتیں دی، تو نے مجھے مکہ کی دھرتی سے اٹھایا، اپنے پاس بلایا اور تمام نبیوں کا امام بنا دیا، یہ تیری شان اور تیری عظمت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب آپ میرے پاس آئے ہیں، میرے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں؟ یہ کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے پاس جو تشریف لے کر آئے ہو تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اس مقام پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 3 تحفے دیے ہیں۔ کتنے؟ اونچی آواز سے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ التحیات للہ، اے میرے پروردگار زبانی عبادتیں تیرے لیے۔ پہلا کون سا تحفہ؟ زبانی عبادتیں تیرے لیے۔ دوسرا تحفہ والصلوات للہ، جسمانی عبادتیں تیرے لیے، میرے سر سے لے کر پاؤں تک میرا جسم جتنی بھی عبادت کرتا ہے اے میرے پروردگار وہ تیرے لیے ہے۔ تیسرا تحفہ والطیبات للہ، جتنا بھی مال خرچ کیا جائے مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ یہ 3 تحفے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو دی۔ پہلا تحفہ زبانی عبادتیں تیرا حق ہے، جسمانی عبادتیں بھی تیرا حق، مالی عبادتیں بھی تیرا حق ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو یہ جو 3 تحفے دیے ہیں ان سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ رب العالمین کے لیے کی جائے، صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی عبادت کرنا
جائز نہیں، صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ پہلا تحفہ زبانی عبادتیں تیرا حق، دوسرا جسمانی عبادتیں تیرا حق، تیسرا مالی عبادتیں تیرا حق۔ کیا بات ہے، حکیم صاحب کو یاد ہو گئی۔ اب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ 3 تحفے دیے، اب اللہ نے بھی ان 3 کے بدلے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے جو آپس میں ہم کلامی ہو رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی۔ پہلا تحفہ زبانی عبادت، اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے محبوب کو دی، السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی سلام ہو تجھ پر۔ میرے نبی نے جو دوسرا تحفہ دیا جسمانی عبادت، اس کے بدلے میں رب العالمین نے دوسرا تحفہ دیا ورحمۃ اللہ، اے میرے محبوب آپ پر رحمت ہو۔ میرے نبی نے جو تیسرا تحفہ دیا مالی عبادت بھی تیرا حق، اس کے بارے میں اس کے بدلے میں اللہ نے تیسرا تحفہ دیا وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر برکتیں نازل ہوں۔ جب رب العالمین نے یہ 3 تحفے دیے، پہلا تحفہ اے میرے محبوب آپ پر، اے میرے محبوب آپ پر سلام ہو، دوسرا تحفہ آپ پر رحمت ہو، تیسرا تحفہ آپ پر برکتیں نازل ہوں۔ جب رب العالمین نے یہ 3 تحفے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار یہ 3 تحفے تو مجھے دیے ہیں نا، جو بلال مکہ کی سرزمین پر مار کھا رہا ہے دین کے لیے، جس بلال کو مکہ کی سرزمین پر گرم ریت پر لٹایا گیا اور گھسیٹا گیا، اور جس بلال کے جسم پر وزنی چٹان رکھی گئی، اس بلال کا کوئی حق نہیں۔ اے میرے پروردگار جس علی نے 8 سال کی عمر میں میرا کلمہ پڑھا، اس علی کا کوئی حق نہیں، اور جس علی نے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی، فاقے برداشت کیے، اس علی کا کوئی حق نہیں۔ اے میرے پروردگار جس ابو بکر نے مکہ کے چوک کے اندر مار کھائی ہے اور اتنا مارا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں، اے میرے پروردگار جس ابو بکر نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا، اس ابو بکر کا کوئی حق نہیں۔ اے میرے پروردگار جس زنیرہ کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا، اس زنیرہ کا کوئی حق نہیں۔ اے میرے پروردگار جس لبینہ کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اس لبینہ کا کوئی حق نہیں۔ اے میرے پروردگار جس سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس سمیہ کا کوئی حق نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے معراج کی رات فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے پروردگار تیرے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب پر سلام ہو۔ جتنے بھی نیک بندے ہیں، صحابہ، اولیاء اللہ، صالحین، کتب، ابدال، اللہ کے دوست، ان سب پر سلام ہو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب العالمین سے عرض کی کہ ان پر بھی سلام ہو۔ اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا ہوگا، اے اللہ، اے میرے پروردگار حضرت ابو بکر صدیق پر بھی سلام ہو، اے میرے پروردگار حضرت عمر پر بھی سلام ہو، حضرت علی پر بھی سلام ہو، حضرت عثمان پر بھی سلام ہو، حضرت امیر معاویہ پر بھی سلام ہو، حضرت حسن اور حسین پر بھی سلام ہو۔ یہ تیرے نیک بندے ہیں، صحابہ، یہ صالحین، شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی سلام ہو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی سلام ہو، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر بھی سلام ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر بھی سلام ہو، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر بھی سلام ہو۔ یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بھی اپنی امت کو نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر رہ کر، اس دنیا کے اندر اللہ
اور میرے اللہ کے رسول کے اور قرآن کریم کے حکم تم مان لو، میں عرش پر بیٹھ کر بھی تم پر سلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔